نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ایوری ون۔ تو جی آج کا کویسچن، دعوت و تبلیغ میں مصروفیت کے سبب کیا رزق کمانے کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے؟ اس کا آنسر ہمیں ملتا ہے سورہ بقرہ کی آیت 273 میں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ مالی امداد کے بطور خاص مستحق وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اس طرح مقید کر رکھا ہے کہ وہ معاش کی تلاش کے لیے زمین میں چل پھر نہیں سکتے، چونکہ وہ اتنے پاک دامن ہیں کہ کسی سے سوال نہیں کرتے، اس لیے ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے۔ تم ان کے چہروں کی علامتوں سے ان کی اندرونی حالت کو پہچان سکتے ہو، مگر وہ لوگوں سے لگ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو مال بھی خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، بے شک یا رب العالمین۔ اس گروہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا کے دین کی خدمت میں اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں اور سارا وقت دینی خدمات میں صرف کر دینے کی وجہ سے اس قابل نہیں رہتے کہ اپنے رزق کی تلاش کے لیے کوئی جدوجہد کر سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کے رضاکاروں کا مستقل گروہ تھا، جو تاریخ میں اصحاب صفہ کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ 300-400 آدمی تھے جو اپنے اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینے آ گئے تھے۔ ہمہ وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ہر خدمت کے لیے ہر وقت حاضر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مہم پر چاہتے انہیں بھیج دیتے تھے، اور جب مدینے سے باہر کوئی کام نہ ہوتا اس وقت یہ مدینے ہی میں رہ کر دین کا علم حاصل کرتے اور دوسرے لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے رہتے تھے۔ چونکہ یہ لوگ پورا وقت دینے والے کارکن تھے اور اپنی ضروریات فراہم کرنے کے لیے اپنے ذاتی وسائل نہ رکھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عام مسلمانوں کو توجہ دلائی کہ خاص طور پر ان کی مدد کرنا انفاق فی سبیل اللہ کا بہترین ذریعہ ہے۔ موجودہ دور میں بھی جو لوگ دعوت و تبلیغ میں دن رات مصروف ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ رزق کمانے کی طرف توجہ دیں۔ گوہ کہ انہوں نے اپنے رب کی خاطر یہ راستہ اختیار کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ضرورت مند بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر خرچ کرنا بہترین خرچ کرنا ہے۔ دین اسلام کی خاطر کام کرنے والوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں نچھاور کرتے ہوئے انہیں دین، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کویسچن، جب آثار سے واضح ہو کہ اللہ کسی کے خلاف فیصلہ کرنے والا ہے تو اس کے ٹلنے کے لیے دعا کرنا مناسب ہے؟ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔